خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارا علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ ٹیکنالوجی کا ہو، فلسفہ کا ہو، یا سائنس کا ہو، یا آپ اس کو دنیا کا کہہ لیجئے، آخرت کا کہہ لیجئے، دین کا کہہ لیجئے، دنیا کا کہہ لیجئے، علم جدید کہہ لو، علم قدیم کہہ لو، یہ سارے کے سارے علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجے، اور پھر بعد میں اس علم کے اندر دھیرے دھیرے ترقیات ہوتی چلی گئی۔ یہ جو مرض کا علم ہے، تشخیص کا علم ہے، بیماریوں کو شفا دینے کا جو علم ہے، بیماروں کی بیماری پکڑنے کا علم ہے، یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اتارا۔ ایک زمانے میں کبھی لقمان اور بقرات اور سقراط اور جالینوس ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے ذریعے سے اس علم کو بڑھایا، اور دنیا کے چپے چپے میں انسان کی ضرورت کے مطابق اس علم کو پھیلایا گیا۔ تو دنیا کا علم بھی خدا کی جانب سے ہے، دین کا علم بھی خدا کی جانب سے۔ فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کے علم کو بھی اگر آخرت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، اس کا رخ آخرت کی طرف پھیر دیتے ہیں، تو وہ دنیا کا علم بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس دین کے علم کو اگر ہم آخرت سے ہٹا دیں، اور اس کا مقصد علم دین کا مقصد بھی دنیا ہو جائے، تو پھر یہ بھی آخرت سے ہٹ کر کے دنیا بن جاتی ہے، اور پھر یہ انسان کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ صرف نیتوں کا فرق ہے۔ دنیا دار اگر دنیا کا علم سیکھتا ہے، اس کی نیت آخرت کی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ جنت کما سکتا ہے۔ ایک عالم دین ہے، اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہتا ہے، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی اور وہ آخرت میں برباد ہو جائے گی۔ نیتوں کا فرق ہے۔